ایک نے کہا انا اصوم الدہر فلا افطر، انہوں نے کہا میں آج سے یہ طے کرتا ہوں، اور ان اپنا معمول دیا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا، اور آئندہ بھی ایسا کروں گا۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا انا اعتزل انا اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں ہر رات ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور کسی ایک رات کا قیام نہیں چھوڑتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں، کسی دن روزے کا ناغہ نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہتا ہوں اور میں اپنی پوری زندگی میں موت کے دم تک شادی بھی نہیں کروں گا۔ تو تینوں نے اپنے معمولات کے لیے قسم کھا لی، عہد کر لیا یا ازادہ کر لیا، عزم کر لیا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات ریپیٹ کر دی۔ تم نے کہا کہ میں ہر رات قیام کروں گا اور کسی ایک رات بھی ناغہ نہیں کروں گا، قیام اللیل پورا کا پورا ساری رات قیام کروں گا۔ تم نے کہا کہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تم نے کہا کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں سن کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا ہے۔ آقا نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہا کہ بتاؤ کہ خدا کی قسم کیا میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا نہیں ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف و خشیت بھی رکھتا ہوں، اللہ کا تقوی بھی رکھتا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کا جذبہ میرے اندر ہے۔ ولیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، سو یہ میری سنت ہے، جو میرا اسوہ ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، منہ موڑے گا اس سے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ معروف حدیث ہے۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ صرف نکاح اور شادی کے موقع پر نہیں بلکہ تین چیزیں جمع کی تھی: ہر رات قیام کرنا اور بیوی بچوں کے حقوق نہ ادا کرنا، جسم کے حقوق ادا نہ کرنا، آرام نہ کرنا، روزانہ روزہ رکھنا، کبھی افطار نہ کرنا، اور شادی نہ کرنا، اس طرح متزوج نہ رہنا اور تارک الدنیا رہنا۔ تو ان تین چیزوں کے رد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ لہذا میری عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کی عبادت بھی کرتا ہوں اور بستر پہ سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ سو یہ میری سنت ہے، یہ میرا طرز عمل ہے، یہ میرا شیوا ہے، یہ میرا شعار ہے، یہ میرا اسوہ ہے۔ جو شخص میری اسوہ سنت اور سیرت کو چھوڑ کر نیا طریق اختیار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ معنی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شدت پسند مارے گئے، شدت پسند مارے گئے، شدت پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ التنطع جس سے متنطعون ہے، یہ شدت پسندوں کو، انتہا پسندوں کو، مبالغہ پسندوں کو کہا جاتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس سے بڑا میسج دین اسلام کا اور کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک المتنطعون، دین کے اندر شدت پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے، دین کے اندر انتہا پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم میں کتاب العلم حدیث صحیح ہے، باب بھی اسی عنوان سے قائم کیا کہ شدت پسند اور انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ امام مسلم نے باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ ایکسٹریمسٹ، ٹیرورسٹ، ایکسٹریمسٹ ہلاک ہو گئے۔ باب ہلک المتنطعون۔ اب اس سے زیادہ اسلام کا میسج اور کیا کلیئر ہو سکتا ہے؟ اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات قرآنی اور حدیث نبوی سے اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کا کیس اس سے زیادہ اور کلیئر کیا انسان سمجھے گا؟ اب اس پر ایک اور مثال آقا علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ کی پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی ذات اقدس میں کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار، ہمیشہ نہیں،
کئی بار ایسا ہوتا کہ ایام وصال، صیام وصال رکھتے، کئی ایام میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل روزے رکھتے بلا افطار، ان کو صیام وصال کہتے ہیں، متصل روزے رکھتے چلے جاتے اور افطار نہ کرتے۔ افطار نہ کرنے کا مطلب یہ کہ کسی ایک دن بھی ناغہ نہ کرتے۔ پھر اور فرماتی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے رکھتے جا رہے ہیں اور کبھی شاید چھوڑیں گے نہیں، کبھی ایسا ہوتا کہ جب چھوڑ دیتے، نفلی روزوں کی بات ہے تو ہم سمجھتے کہ روزے چھوڑ دیے اب شاید دوبارہ نفلی روزے رکھیں گے نہیں۔ ساری سنت امت کو مختلف طریق سے دیں مگر سختی سے بچا کر۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا ان ایام میں، ان دنوں میں جب مسلسل روزے رکھ رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سنت بھی شاید ہمارے لیے بھی ہے۔ بعض کام آقا علیہ السلام نے ایسے کیے جو صرف اپنی ذات کے لیے ان کو روا رکھا، امت کے لیے دیکھا کہ اس میں سختی ہے، ان کو روک دی۔ تو صحابہ کرام نے صیام وصال دیکھ کر حضور علیہ السلام کو رکھنے شروع کر دی۔ متواتر حدیث ہے یہ، تواتر کے ساتھ، یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے اور کئی طرق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو دیکھا کہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، کچھ کمزور سے ہو گئے، نماز کے لیے قیام میں کھڑا ہونا وہ بھی تھوڑا مشکل سا لگا، کمزوری کے آثار آقا علیہ السلام نے ان کے جسموں پر اور چہروں پر محسوس فرمائے۔ دیکھ کر آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیوں کمزوری دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر اور تمہارے چہرے کیوں زرد دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام، آقا علیہ السلام کیونکہ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و رحیم تھے، آقا علیہ السلام کے سوال پر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا صیام وصال کرتے ہوئے، مسلسل روزے رکھتے، سو ہم نے بھی آپ کی سنت پہ عمل کیا اور ہم نے مسلسل روزے رکھے ہیں، ان کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والوصال، خبردار آج کے بعد بغیر افطار کے مسلسل روزے نہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فإنک تواصل، یا رسول اللہ آپ تو صیام وصال کر رہے ہیں، آپ تو مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں آپ نے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تم میں سے کسی شخص کی مثل نہیں ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ، متفق علیہ حدیث۔ بعض لوگ اس سے یہ بھی، اور پھر روایت متفق علیہ بخاری مسلم میں دوسری روایت میں یہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ایک شخص ہے جو میری مثل ہو؟ تم میں کوئی شخص میری مثل نہیں، تم میں کوئی شخص میری حیت پر نہیں، تم میں کوئی شخص میری مثال نہیں ہے، میں کسی کا مثل نہیں ہوں۔ یہ سارے الفاظ مختلف احادیث میں آئی ہیں اور سب متفق علیہ حدیث ہیں۔ فرمایا انی ابیت، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں، یطعمنی ربی، میرا رب خود مجھے اپنے دست شفقت سے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور اپنے دست محبت سے پلاتا ہے، اپنے جام محبت سے پلاتا ہے، اپنے دست قدرت سے پلاتا ہے۔ رات کو میرا رب خود مجھے اپنی شان کے لائق کھلاتا اور پلاتا ہے، میں دن کے کھانے پینے کا محتاج نہیں، جب کبھی زندگی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، یاد رکھ لو وہ میری محتاجی نہیں ہے، مجھے تو رب کا راتوں کو کھلانا پلانا کافی ہے، وہ میں کھانا پینا تمہارے لیے سنت بنانے کی خاطر کرتا ہوں۔ کھانا کھاتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ نہیں کھاؤں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، پیتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میرا جسم محتاج ہے، اگر پیوں گا نہیں تو فوت ہو جاؤں گا معاذ اللہ، زندہ نہیں رہوں گا، نہیں، میں اس دنیاوی خوراک اور دنیاوی مشروب کا محتاج نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب کا، مجھے راتوں کو کھانا پلانا کافی ہے، رب کا کھلانا پلانا کافی ہے۔ رات میری اس حال میں، اس شان میں، بارگاہ الہی میں، اس قرب میں گزرتی ہے، اس کیفیت میں گزرتی ہے، اس حال میں گزرتی ہے کہ میرا رب اپنے دست قدرت و شفقت کے ساتھ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے، پلاتا بھی رہتا ہے، اور یہ وہ قربت کا عالم ہے، اور حضور بارگاہ ایزدی میں اللہ کا کھلانا پلانا یہ وہ شان ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ شان میرے کھانے پینے کی جس کا تم تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتی، کون ہے تم میں سے جو اس شان کا حامل ہو؟ سو ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟
کون ہے تم میں میری حیت؟ لستو کہیاتکم، میں تمہاری اور تم میں سے کسی شخص کی حیت پر نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا صحابہ کرام کو اس سخت حکم کے ساتھ، اور اپنی شان بھی بیان کر دی۔ دو باتیں اس حدیث پاک سے متفق علیہ حدیث۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الصوم میں باب الوصال میں کئی حدیث کئی طرق سے متفق علیہ حدیث کو لیا ہے۔ امام مسلم نے بھی کتاب الصیام میں باب النہی عن الوصال فی الصوم اس کے اندر لیا ہے، اور بہت سی حدیث مختلف طرق سے روایت کی ہیں متفق علیہ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے اور امت کے لیے کتنی نرمی اور شفقت کی راہ سجیسٹ فرما رہے ہیں، ریکمینڈ فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا، بعض لوگ جو قرآن مجید کی آیات اور ان کے معنی اور ان کی کامل معرفت نہ رکھتے ہوئے شور مچاتے ہیں اور نادانی بے خبری کی وجہ سے گستاخی کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ معاذ اللہ اس سے یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حضور ہماری مثل ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ جن کو یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کریں اس کفریہ کلمہ کے ساتھ۔ کون ہے دنیا میں کائنات میں؟ انسان انسان ہے، بشر تو بشر ہے۔ میں کہتا ہوں عالم ملائک میں کوئی فرشتہ نور ہو کر بھی آقا علیہ السلام کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی حضور کی مثل ہے، نہ حضور کسی فرد بشر کی مثل ہے، نہ کسی فرد ملک کی مثل ہے۔ آقا علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہیں۔ وہ جو فرمایا آقا علیہ السلام نے کفار کو مخاطب کیا، اور وہ کفار کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ شور مچاتے تھے کہ ہم کس طرح اس نبی اور رسول کی پیروی کر لیں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے، اس رسول کا زندگی، اس رسول کا سارا شعار حیات ہمارے جیسا ہی، تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر کفار کے یہ کلمات آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہا گیا، شعیب علیہ السلام کو کہا گیا، دیگر انبیاء کو کہا گیا، جا بجا کہا گیا کہ ہم پیروی نہیں کرتے، ہم اتباع نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یہ رسول تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ یہ کفار کا کلمہ تھا جو قرآن مجید میں آیا، وہ تو کچھ نہیں سوائے ہماری مثل بشر کے۔ اور پھر وضاحت کرتے وہ کہتے اس لیے ہماری طرح کا بشر ہے کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح گلی کوچا بازار میں جاتا ہے گھر کا سودا سامان خریدنے، معاملات زندگی کے نبھانے کے لیے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے۔ تو ان امور پہ نظر رکھتے اور کہتے کہ وہ ہماری مثل ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو بشریت کے ظاہری تقاضے ہیں، بشریت کے ظاہری تقاضے جنہیں تم دیکھتے ہو، میں اس وقت بشریت کے ظاہری تقاضوں میں تمہارے جیسا تمہیں نظر آتا ہوں، تمہاری مثلوں ان ظاہری تقاضوں میں، ان ظاہری تقاضوں کی مثلیت کو دیکھ کر اس پر میری شان قیاس نہ کر لینا کہ کہیں مجھے ہی اپنے جیسا سمجھنے لگو، اس پر میرا مقام متعین نہ کر دینا کہ کہیں میرا مقام بھی معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھنے لگو، میری حقیقت و ماہیت کو یہ سمجھنے لگ جانا، میری ذات کی معرفت کہیں سے اخذ نہ کرنے لگ جانا۔ یہ بشریت تو ظاہر ہے، انسان کا ظاہری وجود ہے۔ ہاں میں فقط ظاہری حیات میں جس کو بشریت کہتے ہیں، ظاہری حیات کے ان تقاضوں میں تمہارے جیسا ہوں، مگر میرا باطن، میری حقیقت، میری شان یہ نہیں ہے جو تم مغالطے میں مبتلا ہو۔ میری شان یہ ہے کہ میرے قلب پر اللہ کا نور اترتا ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، جو زمین و آسمان پہ بھی اترتا تو برداشت نہ کر سکتے، وہ کلام نبی کی ذات پہ اترتا ہے، نبی کے قلب پہ اترتا ہے، خدا مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ ظاہری بشری مثلیت اور ہے، اور حقیقی مثلیت اور حیاتی مثلیت اور ہے۔ اور پھر بشری مثلیت میں بھی ان چیزوں میں کہ بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، انسان ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، میں نفی نہیں کرتا اس بات کی کہ میں انسان ہوں، مجھے شان بشریت بھی دی گئی ہے، تبھی تو میں شادی کرتا ہوں، میری اولاد ہے تاکہ شادی تمہاری سنت بنے، کھاتا پیتا ہوں تاکہ کھانا پینا تمہاری سنت بنے، چلتا پھرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، جہاد اور سفر و حضر میں جاتا ہوں تاکہ پورا کا پورا نظام زندگی تمہیں میری سنت و سیرت سے مل سکے۔ اگر یہ بشری مثلیت پیدا نہ کی جاتی تو تمہیں میری سنت نصیب نہ ہوتی، میرا اسوہ اور سیرت نصیب نہ ہوتی، تم میری اطاعت اور اتباع نہ کر سکتے۔ مگر اس پر میری بشریت کو بھی قیاس نہ کر لینا کہ کہیں سمجھو کہ میری بشریت بھی اسی طرح تمہاری مثل ہے، نہیں، میں انما انا بشر میں تمہاری بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ارے جس طرح ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک ہیرا ہے، ہیرا بھی پتھر ہے،
اور عام جو گھر کی دیوار پہ لگایا جاتا ہے جس سے دیوار تعمیر کرتے ہیں، باہر دروازے کے باہر آپ گیراج بنا دیتے ہیں یا ڈرائی وے بنا دیتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے۔ اب وہ اگر بولے پتھر، ڈرائی وے کا پتھر بولے، گھروں کی دیواروں کا پتھر بولے ہیرے کو کہ میں بھی پتھر ہوں، تم بھی پتھر ہو، لہذا ہم ایک جیسے ہیں، تو ہیرا جواب دے گا کہ نادان، ہم ایک جیسے نہیں، ہاں پتھر ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، مگر تو کہاں، تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور میں ہیرا کہاں، مجھے بادشاہوں کے تاج پہ سجایا جاتا ہے۔ سو پتھر ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، مگر میری شان بلند ہے، تیری شان پست ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح یہ فرق ہے، لوہا ایک شے ہے اور ایک فولاد ایک شے ہے، اور اس فولاد سے بننے والے اعلیٰ آلات ایک شے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفرنس آ جاتا، ہر چیز، برتن ہے ہمارے مٹی ہے، مٹی سے بنتے ہیں، یہ کپ، یہ ڈنر سیٹ، یہ ٹی سیٹس بھی مٹی سے بنتے ہیں، ریفائن ہوتے ہوتے شستہ ستھرے صاف مصفہ مزکہ ہوتے ہوتے ایک سٹیج آتی ہے، اس سے امریکن ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، فرینچ ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، برٹش ڈنر سیٹ بھی بنتا ہے، جو آپ لاکھوں روپے کے ساتھ خریدتے ہیں، اور ایک وہ مٹی کے ڈھیر ہیں جو اٹھا کے آپ پھینک دیتے ہیں، جو گلی گلی میں پڑے ہوتے ہیں مٹی کے ڈھیر۔ اب وہ مٹی بولے اس ڈنر سیٹ کو جو لاکھوں روپے کا ہے، ملین کا ہے، اس کو بولے کہ میں بھی مٹی، تم بھی مٹی، ہم ایک جیسے ہیں، مثل ہیں، تو پھر وہ بولے گا وہ برتن کہ ہاں میں مٹی ہونے میں، کہ اصلاً میرا جو جسم ہے وہ مٹی سے ہے، تو اس مٹی ہونے میں تو ایک جیسا ہوں، فقط ہونے کے عمل میں، مگر میری مٹی تیری مٹی ایک جیسی نہیں ہے، تو اور ایک پروسیس میں ایک جیسے ہیں، ایک پروسیس میں، مگر تو اور ہے، تو پاؤں کے نیچے روندی جانے والی مٹی ہے، اور میں لاکھوں روپے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کپ پر مشتمل ڈنر سیٹ ہے، میں لاکھوں روپے کا ڈنر سیٹ بنتا ہوں، ٹی سیٹ بنتا ہوں۔ تو حجر اسود کعبۃ اللہ کے پتھر ہیں، وہ بھی پتھر ہیں، صفا مروہ کے بھی پتھر ہیں، اور زمین پر پڑے ہوئے ہر پہاڑی سرزمین کے پتھر ہیں۔ وہ بولیں کہ میں صفا مروہ جیسا ہوں، وہ پتھر بولے کہ میں حجر اسود جیسا ہوں، میں کعبۃ اللہ کے پتھروں جیسا ہوں۔ ارے ان پتھروں کو آپ پاؤں سے ٹھکراتے، اس پتھر کو آ کے چومتے، تو مثلکم کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا ہاں پتھر ہونے میں، اس پتھر میں سے ہونے کی جو نسبت ہے، اس نسبت میں تو ایک جیسا یکسانیت ہے، مگر میں وہ پتھر کے کعبے کی زینت ہوں، مجھے انبیاء بھی چومتے ہیں، اور تو وہ پتھر جو نیچے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ لہذا یہ ہے بشر مثلکم کا معنی، کہ مٹی سے بشر ہونے میں ایک جیسا ہوں، مگر مٹی بھی ایک جیسی نہیں۔ ہماری مٹی وہاں ہے جہاں قبر ہماری بنتی ہے، حدیث پاک سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے، اس شخص کا جسم اس مٹی سے بنا ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے، جہاں اس کی قبر بنتی۔ آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ میں جو مٹی استعمال ہوئی وہ ہے جہاں قبر انور ہے، حضور کا روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر، میرا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے لے کر میرے منبر تک سارا خطہ جنت کے اعلیٰ باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو جہاں آقا علیہ السلام جس مٹی سے بنے وہ ہے جہاں قبر انور بنی، اور جہاں قبر انور بنی وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی مٹی ہو کر بھی نور ہے، وہ خاک نہیں ہے۔ جنت کا پانی نور، جنت کے درخت نور، جنت کے رضوان نور، حور و قصور نور، جنت کا پانی نور، جنت کے چشمے نور، جنت کی شراب نور، جنت کی ہر شے نور ہے، چونکہ جنت خود نور ہے، نام اس کا مٹی ہے، چونکہ شکل اس کی مٹی جیسی ہے، جیسے ہم اپنی زمین پر مٹی کو دیکھتے ہیں تو جنت میں بھی مٹی ہے سفید نور کی، بولا مٹی جا یہ جنت کی مٹی ہے، یہ زمین کی مٹی ہے، تو کہا جائے گا مٹی ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں جنت کی مٹی تو زمین کی مٹی، میری تخلیق بھی نور سے مٹی ہو کر بھی نور ہو، اور تم مٹی ہو کر کہیں پلید مٹی ہے کہیں پاک مٹی۔ لہذا آقا علیہ السلام کا جسد بشری جس مٹی سے بنا وہ مٹی بھی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی خود نور ہے، تو آقا کی بشریت بھی نورانی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سورج میں چلتے مگر اس پر سایہ زمین پہ نہ آتا، یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے کبھی مکھی آ کے نہ بیٹھتی اس بشری جسم پر، یہی وجہ ہے کہ جس گلی کوچے سے آقا گزر جاتے وہاں کی خوشبو پہچان کر صحابہ جان لیتے کہ محبوب اس راستے سے گزرا ہے، چونکہ وہ بشری جسم کی خوشبو تھی۔ لعاب دہن اگر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیتے تو آنکھ شفا یاب ہو جاتی، گری ہوئی آنکھ جو زخم سے نیچے گر گئی تھی نیزے کی نوک سے، نیزے سے اس کو دوبارہ لگا دیتے لعاب دہن سے، وہ شفا یاب ہو جاتی۔
کھارے کڑوے پانی کے کنویں میں اس بشری جسم کا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے تو پانی شکر کی طرح میٹھا ہو جاتا، ہاتھ لگا دیتے مردے زندہ ہو جاتے، جس ہاتھ میں انگلیاں ڈبو دیتے تھوڑا سا ایک کوزے کا پانی 500 صحابہ کے غسل اور وضو کو کافی ہو جاتا۔ ہاں یہ بشری جسم تھا، اسی بشریت کا، بشر مثلکم، اس کے برکات کا عالم یہ، ان کے فیوزات کا عالم یہ، ان کی کرامات کا عالم یہ۔ تو مثلکم کا معنی سمجھنا چاہیے کہ مصریت کا اطلاق کس شے پر ہے؟ جیسے کوئی کہا جائے ہاں ہم انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، مومن اور فاسق بھی کہے ہاں انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، ولی اور ایک بدکار بھی کہے انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں، تو یہ وہ نسبت ہے، مگر اس کا قطعا اطلاق مرتبہ کے ساتھ، شان کے ساتھ، حال کے ساتھ، مقام کے ساتھ، حیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ کبھی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مومنین کو نہیں کہا چونکہ وہ مثلیت کو تکتے نہیں تھے، وہ فوقیت و فضیلت کو دیکھتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ انگلی اٹھتی ہے تو چاند کا سینہ چڑھ جاتا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں تو زمین کا سینہ چیر کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی، ابو جہل اور ابو لہب کی نگاہ ان مسلیت کی باتوں کو دیکھتی تھی۔ ایک عظیم الشان یہ پہلو تھا آقا علیہ السلام کی شان اقدس کا، جو اس حدیث پاک کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر ہو گئی، یہ واضح ہوا، اور وہ مضمون اپنی جگہ مسلم جس کا ہم ذکر کر چکے کہ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات اور قرآن کے تمام احکام اور دین کے تمام احکام و تعلیمات مبنی ہیں رحمت پر، شفقت پر، نرمی پر، سہولت پر، اور قطعاً کسی مقام پر ان میں نہ شدت کی گنجائش ہے، نہ انتہا پسندی کی گنجائش ہے، نہ مبالغہ پسندی کی گنجائش ہے، اور چہ جائے کہ جبر و بربریت و دہشت گردی کی گنجائش ہے وہ تو ہے ہی سراسر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کا اور قرآن و سنت کا صحیح فہم اور صحیح معرفت عطا کرے۔